अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। तो आज की अच्छी खबर और बहुत अच्छी खबर और बहुत मुद्दत के बाद कोई अच्छी खबर वो तो यही है कि आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब आखिरकार शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं आजकल वो हरकत में आए और कोई एक अपॉइंटमेंट तो उन्होंने की। आफ्ताब सुल्तान साहब एक बहुत ईमानदार, अच्छे, लायक और काबिल अफ़सर हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो को जब हेड किया करते थे तो उस वक्त तो इन्होंने बड़ी-बड़ी जगहों पर पंगे लिए थे और हमारे मुल्क के जो मालकान हैं उनके साथ भी इन्होंने पंगे लिए। सो अब स्टिल देखना ये है कि हमारे मुल्क के मालकान जो हैं वो इनको अब इजाज़त भी देते हैं आफ्ताब सुल्तान को कि नहीं, कि ये कितने अरसे तक रह पाएंगे। बहरहाल अच्छी खबर ये है, शहबाज शरीफ जो कर सकता था कम से कम उसने आज कुछ करके दिखाया है। एक अच्छा ऑफिसर नैब का चेयरमैन है और आफ्ताब सुल्तान से उम्मीद रखनी चाहिए कि और कुछ हो ना हो, लेकिन जो साबिक चेयरमैन की छोड़ी हुई ना ख़त्म होने वाली गलाज़त और गंद जो वो छोड़ गया है, जावेद इकबाल नामी आदमी, और उसने जो जिस तरह के अपने जैसे घटिया लफ्ज़ मेरा इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई अच्छा लफ्ज़ भी नहीं है। उनके किरदार को अगर सामने रखें तो वो सिर्फ़ गाली ही एक ऐसी चीज़ है जो उनके किरदार को समेट सकती है। तो इस तरह के जो भी लोग हैं, हम गाली नहीं देते, लेकिन आप समझ जाएँ कि इस तरह के नायब के जितने भी लोग हैं, आफ्ताब सुल्तान इस गलाज़त से उस इदारे की जान छुड़ाएँगे। और ज़ाहिर है कि मिसाली तो हो नहीं सकता, लेकिन ये कि जितना भी मुमकिन है कम से कम उतना गलाज़त जितना छोड़ गया है जावेद इकबाल, उससे कुछ बेहतर अब ये इदारा होगा। मुझे इससे कोई गरज़ नहीं है कि इदारे की साख बेहतर होगी या नहीं होगी, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये अवाम का इदारा तो नहीं है, ये अवाम के पैसों से चलने के वाला एक ब्लैकमेलिंग और पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए इदारा है। सो ऐसे इदारे नाकाम हो या कामयाब हो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ़ ये है कि पहले गुंडागर्दी की जो सूरत अख्तियार कर गया था नैब, लोगों को सीधा-सीधा उठाना है, पैसे लेने हैं, रिश्वत लेनी है, उनकी औरतों बच्चियों को ज़लील करना है। मतलब ये फिर इस तरह का ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा घटिया इदारा सरकारी ताकत के साथ, कि जिसका चेयरमैन ने इसको बेसिकली यानी को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का जो एसएचओ होता है ना लाहौर में, अगर समझें आप, वो इस तरह का जो बाज़ार हुस्न का जो एसएचओ, टिब्बी थाना का जो एसएचओ है, वो जिस तरह का प्रिविलेजेस लेता है उस पोस्टिंग से उस बाज़ार में, ये तो चेयरमैन नैब यानी जावेद इकबाल ने तो बेसिकली उस दफ्तर को, उस ऑफिस को जो चेयरमैन नैब का ऑफिस था, उसको थाना टिब्बी का एसएचओ बना दिया था, कि यानी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का क्या एसएचओ। तो बहरहाल इतना गिरा हुआ किसी इदारे का वकार नहीं होना चाहिए। तो इतनी दिलचस्पी ज़रूर है कि ये कम से कम उतनी गंदगी से ऊपर उठेगा। आगे चलते हैं जी। मौलाना फजलुर रहमान ठीक है, उन्होंने एक बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कुछ दिन पहले बड़ी एक ज़ोरावर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और फजलुर रहमान जो है वो आखिरकार अपनी यूँ कहिए कि अपने इत्तेहादी दोस्त, अपने इत्तेहादी वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कहने पे मजबूर हो गए कि यानी जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो शराफ़त है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो समझ आती है बात वो बुज़दिली है, कि बुज़दिली छोड़ो, कोई बंदे बनो, आगे बढ़ो। उसको उन्होंने इस तरह से कहा कि इतनी शराफत नहीं दिखानी चाहिए, इमरान खान की ऐसी की तैसी, देख लेंगे हम तुम्हारे लिए ज़मीन गर्म कर देंगे, तितलियों के पैर जल जाएंगे और तलवे नरम, और ये वो ठरकीपन करते रहे हैं मौलाना आज। मैं माजरत के साथ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मौलाना बड़ी एक जीदार शख्सियत थे, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी उनसे भी, लेकिन ज़ाहिर है कि मौजूदा निज़ाम में जिस तरह ये नहीं हो सकता कि अब आप सारा का सारा कसूर ये कहें कि शहबाज शरीफ ने मरवा दिया। बिल्कुल मरवाया, लेकिन मौलाना भी साथ में उतने ही ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि पिछले 3.5-4 महीनों में जिस तरह जो कुछ हो रहा है, तो मौलाना खामोश रहे हैं। यानी कोई उन्होंने ऐसी इनकलाबी बातें न की हैं, ना वो सड़क पे कहीं दिखा, आ जाएँ बाहर, और जो वो कह रहे हैं वो ये हैं कि बहुत बहादुर बनना चाहिए शहबाज शरीफ को। तो फिर मौलाना ख़ुद भी ज़रा बहादुर बन जाएँ, क्योंकि वो जिन तितलियों की बात कर रहे हैं उस तरह की 2 तितलियाँ, एक का नाम उज़्मा अगर हम तसव्वुर कर लें और दूसरी तितली का नाम अगर हम आलिया तसव्वुर कर लें, तो ये उज़्मा और आलिया जो हैं, ये रोज़ाना इमरानी इश्क में जो मामलात कर रही हैं, जिस तरह से जरगे चला रही हैं, दीवारें फलांग रही हैं और दूसरों के दायरों में जा रही हैं, सबके सामने कर रही हैं, दिन दहाड़े कर रही हैं, सीना ठोक के कर रही हैं। तो मौलाना जो है वो ठीक है, कोई इशारों कुनाहों में बात कर गए, लेकिन ये इन बातों से मौलाना से बेहतर कौन जानता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो डोमेस्टिक लोगों का मुंह बंद कराने के लिए कि देखो जी मैं तो ये कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था, इससे कभी कुछ यानी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दूसरे रुके हैं कभी? कभी नहीं हुआ। असल तो बात होती है कि फैसला कुन, यानी ये कि आपके पास उन्होंने आपकी बात वो तो नहीं मान रहे ना, तो वरना अगर वो नहीं मान रहे, जैसा कि नहीं मान रहे, तो फिर वो बताएं ना फिर क्या है आपके पास। वो तो टाइमिंग चली गई सारी की सारी। अच्छा,
اب آتے ہیں جی پنجاب میں. پنجاب میں یعنی کمال ہی ہوا پڑا ہے وہاں. یعنی ایک تو یہ کہ اب ہائی کورٹ میں اب پی ٹی آئی نے اپنے ان ایم پی ایز کا حلف نامے داخل کرا دیے ہیں کہ فلاں شخص نے جو ہے مجھے رشوت کی آفر کی، فلاں شخص نے آفر کی. عدالت اگر اس طرح کی چیزوں کے فیصلے کرے گی اور انٹرٹین کرے گی اس طرح کی معاملات کو، جو کہ ہمیں انفارچونیٹلی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کھل کر ان کی ایک پوزیشن ہے جو وہ لے رہے ہیں، تو پنجاب میں پھر اس طرح کی اگر یہ بہت ہی مطلب ہے مشکل کر کے بنانے میں حکومت کامیاب بھی ہو گئے تو کیا ہوگا اگر اسے کالعدم قرار دے دیا جائے یا اسے ختم کر دیا جائے. رانا ثناء اللہ نے بہرحال یہ کہہ کر کہ 5-6 ایم پیز جو ہیں وہ ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں، یہ کہہ کے اس نے ایک سیاسی ایف آئی آر اپنے نام کٹوا لی ہے. اور رانا صاحب کو اب معلوم ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی سے اب فیوچر میں جو بھی فساد اور غلاظت ہونی ہے اس میں رانا صاحب کا یہ کام ان کے خلاف بہت کام آئے گا، خود پارٹی کے خلاف بہت کام آئے گا. اور جو ایک امپریشن بنا دیا گیا ہے چور ڈاکو کا، وہ رانا صاحب نے مزید ان کو ایک فیول اس طرح کی باتیں کر کے، کیونکہ ہونا تو ہے کچھ نہیں بھائی آپ سے، ماں سوائے آپ ایف آئی آر درج کرتے رہے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. بڑھ کے مار کے بلا وجہ اپنا جو کہیے کنٹروورشل کر لیا خود کو. تو یہ ہے جی معاملات. سچی بات یہ ہے، میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ جو ٹرین ہوتی ہے نا، ٹائمنگ کی، ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہی ٹائمنگ ہے اور ہے کیا. تو وقت کے بعد اگر آپ کو موقع جو یاد آیا اسے کہتے ہیں نا کہ اپنے منہ پہ پھر مار لینا چاہیے. تو موجودہ اتحادیوں نے، مولانا فضل الرحمان انکلوڈڈ اور آصف علی زرداری صاحب بھی انکلوڈڈ، وہ کہ ان کا کوئی لاس بہت زیادہ نہیں ہے، سندھ میں وہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ ساروں پہ ذمہ داری ایکول جاتی ہے. وہ ٹرین اب جا چکی ہے، اب یہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ یہ عمران خان کو گرفتار کریں، اب یہ اس قابل نہیں رہ گئے ہیں کہ یہ بڑی گرفتاری پی ٹی آئی کی کر سکیں. وہ ٹائم گزر گیا ہے. اب اگر یہ کریں گے تو مزید پریشانی میں آئیں گے، گالیاں کھائیں گے. وہ ٹائم چلا گیا. اب وہ جو ایک ہوا مطلب وہ جو انیشیٹو لینے کا ہوتا ہے نا جی، قدرت یہ چانس دیتی ہے یعنی آپ کو کہ اب انیشیٹو آپ نے لینا ہے. وہ جو انیشیٹو اس گورنمنٹ نے لینا تھا شروع کے 2 مہینے میں یا 2 ہفتوں میں یا 3 ہفتوں میں، ایک بھی نہیں لیا انہوں نے. ان کا کام تھا یہ الیکشن کی طرف جاتے، انہوں نے ہمیں لوریاں سنانا شروع کر دی، ریاست بچاؤ ریاست بچاؤ. اور اس لوریاں اصل میں تو عہدے چاہیے تھے، وزارت عظمیٰ کا اور یعنی وزارت اعلیٰ پنجاب کا. اب دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری اسٹرگل انہوں نے ریاست کے نام پر رنگ بازی کر کے، تو یہ دونوں کے دونوں عہدے جو ہیں یہ لینے میں کامیاب ہو گئے. ریاست ڈیفالٹ ہونے سے تو بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی فی الحال، ابھی تک تو کوئی ایسی ضمانت نہیں ہے کہ بچ جائے گی. ماں سوائے وہی کہ قطر، یو اے ای اور سعودی اپنے پرانے وہاں پہ جا کے کچھ خدا کا نام پہ وہ لے آئیں اور وہ کچھ ہمیں بچا لیں. تو بچے نہ بچے مطلب، تو وہ ان سے جو بھیک مانگنی ہے قطر سے یا کویت سے، یو اے ای سے، یا وہ تو کوئی بھی مانگ سکتا تھا. تو وہ انیشیٹو جسے کرنا چاہیے تھا، الیکشن انہوں نے اناؤنس کرنا تھا، وہ یہ نہیں کر سکے. اگر گورننس ہی کرنی تھی، مطلب اگر حکومت ہی لینی تھی، اسی طرح چلنا تھا، تو پہلے دن سے عدالتوں سے ان کو جوتے پڑ رہے ہیں، پہلے دن سے پڑ رہے ہیں. اسلام آباد جب بلوائیوں کو، فسادیوں کو آنے دیا، شہر جلا دیا، اس دن سے ان کو جوتے پڑ رہے ہیں. تو وہ ٹائم تھا کہ یہ باہر نکلتے، انہوں نے مس کر دیا. اب جو صورت نکل کے اسٹیبلش سب کے سامنے ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ اتحادی حکومت نے تمام تر زور لگا لیا لیٹنے کا، بیٹھنے کا، بھلانے کا، گالیاں کھا کر سر جھکا کر کام کرنے کی، ہر آپشن ایکسپلور کر چکے ہیں، پھر نہیں چل رہے. اس طرح مطلب ہے بھیک میں اور خیرات میں حکومتیں کبھی چلتی ہیں. تلوار کا کھیل ہے، بندوق کا کھیل ہے، اور جن لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے انہوں نے تو کچھ نہیں چھوڑنا. وہ تو بندوقیں بھی ان کی سیدھی ہیں، تلواریں بھی ان کی سیدھی ہیں، وہ تو کوئی حیا بھی نہیں، کوئی شرم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. جو آدمی کھل کے صاف فوج سے یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ہے مذہبی اعتبار سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تو خدا کا حکم ہے فوج کو اور سب کو کہ وہ اس کا ساتھ دیں. جو آدمی اپنی یعنی تقریروں میں اور اس کے جو مطلب جنت میں مقام، یعنی اس طرح کے اس کے لوگ پوسٹر چھپوا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے پوچھیں گے مرنے کے بعد اگر مجھے ووٹ نہ دیا. یعنی ایک آدمی یہاں تک جا چکا ہوا ہے، ایٹم بم تک وہ کہتا ہے کہ مار دو مجھے، اٹھانے سے بہتر تو یہ تھا. ان لوگوں سے لڑنا ہے، اور لڑنا ایسے ہے کہ حیا بھی رہے، حجاب بھی رہے، شرم بھی رہے، انہیں برا نہ لگ جائے، انہیں برا نہ لگ جائے. چھوئی موئی کا پودا بن کے ان لوگوں نے تو یہ، اب آپ سب کو اگر ساری دنیا کو پلیز کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی پلیز نہیں ہوگا. اس کا انجام یہی ہونا تھا جو ہوا. بس وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ افسوسناک ہوا، بہت افسوسناک ہوا.
اور انہوں نے یہ اب پنجاب کی حکومت بھی ظاہر ہے کہ اب رہے نہ رہے ارریلیونٹ ہے ان کے لیے، کیونکہ بیوروکریسی آلریڈی ان کی بات نہیں سن رہی. ججز ان کے اوپر بیٹھے ہیں، کوئی افیکٹو یہ احتجاج کرنے میں، بڑی گرفتاری کرنے میں، مہنگائی روکنے میں، گورننس دینے میں فلاپ ہو چکے ہیں. انیشیٹو اب عمران خان کے ہاتھ میں جا چکا ہے. پنجاب کی حکومت وہاں بننے کی دیر ہے. پرویز الہی اگر آ گیا پی ٹی آئی کے ووٹوں سے تو اس کے بعد پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پختونخوا پشاور سے لانگ مارچ آئے گا اور لاہور سے آئے گا. کہاں کھڑے ہوں گے شہباز شریف صاحب؟ اور جن پر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بندہ خود جا رہا ہے. وہ تو 0 + 0، وہ تو اس کی تو لیگیسی ہی ہے کہ اس کے دور میں جتنی گالی پڑی ہے کبھی پڑی نہیں. تو وہ کیا کور دے گا اور کیا بچائے گا؟ وہ خود اپنے لیے سیف ایگزٹ مانگ رہا ہے کہ اس کو سیف ایگزٹ مل جائے، اس پہ مقدمہ نہ چلے، اس کو ہراس نہ کیا جائے. وہ تو اپنی مصیبتوں میں پڑا ہوا. تو ان کو کیا بچائے گا؟ یہ ہمیشہ کی طرح تکیہ کر گئے کہ وہ بچا لے گا. چلے بہرحال جی، مرضی ان کی. آخری بات میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کوڈیک، آپ کو یاد ہے ایک کمپنی ہوتی تھی کوڈیک کمپنی جو تھی، وہ یہ فلمیں، یہ جو تصویروں کے لیے تصویریں جب کھینچا کرتی تھیں کیمروں میں پرانے زمانے میں، تو ایک فلم ڈالا کرتی تھی، نیگیٹو ہوتے تھے. وہ تصویریں کھینچتے تھے، پھر وہ نیگیٹو اس میں سے فلم نکال کے، آپ اس کو فلم کہتے تھے. وہ نیگیٹو کا ایک رول ہوتا تھا، وہ جا کے آپ لیبارٹری میں یا وہ جو ڈیزگنیٹڈ جگہ ان کو جا کے دیتے تھے. وہ 1 گھنٹے میں ارجنٹ سروس یا 24 گھنٹے میں آپ کو اس کے پرنٹ نکال کے، نیگیٹو کے پازیٹیو نکال کے، پرنٹ نکال کے، تصویر نکال کے دیا کرتے تھے. اچھا، کوڈیک بہت بڑی کمپنی تھی، بہت بڑی کمپنی تھی، لیکن دنیا ڈیجیٹل ہو گئی اور ڈیجیٹل کیمرے آ گئے. تو جب ڈیجیٹل کیمرے آئے اور ڈیجیٹل دنیا ہو گئی فوٹوگرافی میں، تو کوڈیک نے انکار کر دیا کنورٹ کرنے سے. آج اس کمپنی کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، بینکرپٹ ہو گئے. تو بیسیکلی پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت کوڈیک کا فلم کے رول کے زمانے کی بلیک اینڈ وائٹ کلر جو بھی ہے کوڈیک کے زمانے میں جی رہی ہیں. ویراز کے پی ٹی آئی کا ماں سوائے ایک ہی ان کی خوبی ہے، اور وہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے. وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہے، اور اس ایک ٹول کا استعمال کر کے آپ یوں کہیے کہ وہ پروپیگنڈے کی وجہ سے، زہریلے پروپیگنڈے کی وجہ سے، وہ اب یوں کہیے کہ وہ جو بہت پیچھے نظر آتے تھے اتحادی حکومت سے، پی ڈی ایم سے، اب وہ ان کے بالکل ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کو ڈیفینسو بھی کر دیا. تو یہی ہوتا ہے، اس میں کوئی مطلب حیرت کی بات نہیں. اگر آپ آج کے زمانے کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر آپ آج کے زمانے کے آلے، آپ ان سے آج کے زمانے کے ہتھیار اگر آپ نہیں غفلت کریں گے تو یہی انجام ہوگا، یہی ہوگا. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اب اگر اس کا یہ جواب آج بھی دینا شروع کریں پی ڈی ایم والے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ آج اپنے پلیٹ فارم بنا لیں اور اپنا پروپیگنڈا شروع کریں اور 2 ہفتوں میں ان کو رزلٹ مل جائے گا. نہیں، بہت لمبی. دیکھیں جی، عمران خان نے 22 سال یہ کام کیا ہے، تب کہیں جا کے پروپیگنڈے میں وہ یہاں پہنچا ہے. تو یہ آج شروع کر کے تو ان کو 5 سے 7 سال تو اپنی پوزیشن صاف کرتے کرتے لگ جائیں گے. تب تک پتہ نہیں سیاست میں کیا کچھ ہو چکا ہوگا. سو دیٹس آل آئی کین سے کہ گڈ لک ٹو دیم اینڈ گڈ لک ٹو پاکستان. کہ عمران خان اگر واپس آیا تو بس پھر کیا ہوگا، افغانستان ہی ہے بس پھر اگلی منزل. چلیں جی، بہرحال ہم پھر بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.